اس کا مطلب ہے کسی ملک کی آرمی ختم ہو جائے یا آرمی تھوڑی ڈاؤن ہو جائے تو ملک گیا آف کورس. یہ سب چیزیں ایک اینٹی کے کنٹرول میں ہیں, اس سے کنٹرول کیوں نہیں ہو پا؟ نہیں, آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایک اینٹی کے کنٹرول میں ہیں. آپ یقیناً آرمی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. آرمی کی مصنوعات کا, آرمی کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو. اگر فوج کرپٹ ہوتی, کون سی دنیا کی طاقت تھی جو آپ کو ایٹمی پاور رہنے دیتی؟ کہ تیسری جنگ عظیم اپنا منہ کھولے دنیا کو دیکھ رہی ہے, اور پاکستان کا ایٹم بم ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ان کے ہاتھ رکے ہوئے. میوزک میں ہمیں چاہت فتح علی خان پسند ہے, جو وائرل میں ہمیں رجب بٹ پسند ہے, ڈکی بھائی پسند ہے, سیاست میں ہمیں خان صاحب پسند ہے. اپنے بارے میں غلط فیصلے مسلسل کرتا جا رہا ہے. وہ یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ حکومت غلط فیصلہ کر رہی ہے؟ ٹرمپ کے آتے ہی کیا خیال ہے چیزیں چینج ہوگی؟ امریکہ کا پریشر وہ آئے گا پاکستان کے اوپر, یا پاکستان ایبسولوٹلی ناٹ کہے گا؟ دیکھیں, ساری گیمز ہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ٹرمپ کو اڑا دیا جائے گا. 2025 جو ہے نا, وہ بہت خوفناک سال ہوگا دنیا کے لیے. اگلے 5 میں تو یہی گزارش کروں گا, 9 میں ہی چلنا ہے. اب اپنی فوج پر اعتماد کریں, اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد کریں. ایک پروپیگنڈا کر کے پوری جو ہے اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ فوج نے, اسٹیبلشمنٹ نے ملک دا بیڑا غرق کر دیتا ہے. آرمی میٹرک تک جو ہے پڑھائی, 15 سال کی ایج تک آرمی تعلیم دے ہر بچے کو. اسی دوران میں جو ہے مطالعہ پاکستان کے اندر پہلا چیپٹر ہی ہوگا 9 مئی کا. چلے آپ نے پکی بات ہے, آپ نے کہہ دیا. 100%. چلے آج ویسے بڑی سخت باتیں ہو گئی ہیں, میں معافی چاہتا ہوں کہ کسی کو میری بات بری لگی ہو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شیخا سے مراب, دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخیاں. میرے ساتھ موجود ہے ون اینڈ اونلی ندیم سبحانی صاحب. السلام علیکم رحمت اللہ. اکیلا کی اپنی فلم جو ہے اس کی اپڈیٹس بتائیں کیا کیا؟ اکیلا کی انشاءاللہ اسی منتھ سے شوٹ شروع ہو رہی ہے, کیمرہ اوپن ہو رہا ہے, دھڑ دھڑ جو ہے ٹیزر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, وارڈروبس تیار ہے. ابھی تو میں بالکل اکیلا کے اوپر ہی لگ گیا ہوں, کیونکہ اب اللہ کی شان بیان کریں گے, اس کو خوش کریں گے, اس بادشاہ کو خوش کریں گے جس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی, اسی کی خوش آمد کریں گے جس کو کبھی زوال نہیں ہے. چلیں اب دوسرے ٹاپکس کی طرف آتے ہیں. ضرور. ٹھیک ہے, سب سے پہلے مجھے بتائیں شام کا کیا اپڈیٹس آپ کے؟ دیکھیں, شام کے واقعے نے ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب دے دیا. شام میں بھی حکومت کا تختہ الٹا گیا, اسٹیبلشمنٹ کو تباہ کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ لوگ ظالم ہوں گے, لیکن ان ظالموں کو اوپر بٹھایا کس نے تھا؟ انہی طاقتوں نے بٹھایا تھا جو نہیں چاہتی تھی کبھی بھی کہ شام اپنے پیروں پر کھڑا ہو. اور جب وہ ان کے ہاتھوں سے نکلے, دوسرے ہاتھوں کا کھلونا بن گئے, تو انہی کے خلاف جو ہے ان طاقتوں نے, شیطانی طاقتوں نے یہ ساری واردات کی. مجھے اتنا بتا دیں, اب آپ اتنے دن ہو چکے, دیکھ لیا کیا تیر لگ گئے شام کو. آپ دیکھیں کہ اس کے کیسے حصے بکھرے ہوئے. اسرائیل نے ایک ہی رات میں 300 سے زیادہ حملے کیے تھے, اور اب دیکھیں کہاں تک پہنچ چکے ہیں. ابھی کل ہی میں کوئی رپورٹ سن رہا تھا کہ ایک منی لیول کے اوپر انہوں نے ایٹمی دھماکہ وہاں کیا ہے, ایٹمی حملہ کیا ہے منی لیول کے اوپر. اس کا مطلب ہے کسی ملک کی آرمی ختم ہو جائے یا آرمی تھوڑی ڈاؤن ہو جائے تو ملک گیا. آف کورس ملک گیا. سیم وہی گیم پاکستان میں بھی کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہے, ابھی بھی کی جا رہی ہے, کیونکہ پاکستان اتنی دیر تک برباد نہیں ہو سکتا, ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ قائم ہے, جب تک آرمی کھڑی ہے. آپ اس کو توڑے, عوام کو آرمی کے خلاف کر دیں. آپ دیکھیں کشمیر بھی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا راتوں رات. افغانستان حملہ کر دے گا, ایران حملہ کر دے گا, انڈیا حملہ کر دے گا. جس کو آپ دوست سمجھتے ہیں وہ دوست بھی کہے گا کہ جتنا حصہ میں کھا سکوں میں کھا لوں. بلوچستان بھی گیا, بلوچستان گیا, کے پی کے گیا, الگ جو ہے کشمیر میں دیکھیں جو ہے وہ کیسے حالات ہو رہے ہیں. آپ کسی صورت قومی ڈھانچے کو نقصان نہیں دے سکتے. جو بھی کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے یا چلائی جا رہی ہے, اگر وہ معصوم لوگوں کے ہاتھوں میں بھی ہے تو وہ معصوم لوگ پیچھے کسی شیطانی ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے. مگر یہ نہیں آپ دیکھ رہے چیزیں نا ہینڈل بھی نہیں صحیح کی جا رہی ہے. دیکھیں کراچی میں الگ مسئلے مسائل چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, آزاد کشمیر میں الگ چل رہی ہیں, کے پی کے میں کچھ علاقوں میں الگ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, اور بلوچستان میں تو حالات بہت ہی خراب ہیں. کیا وجہ اس کی؟ مجھے بتائیں یہ سب چیزیں ایک اینٹی کے کنٹرول میں ہیں, اس سے کنٹرول کیوں نہیں ہو پا؟ نہیں, آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایک اینٹی کے کنٹرول میں ہیں. آپ یقیناً آرمی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ چیزیں
बीसियों जो है दर्जनों एंटिटीज के कंट्रोल में है। हर गैर मुल्की ताकत, हर शैतानी ताकत किसी न किसी तरह अपना हिस्सा डाल रही है पाकिस्तान के हिस्से बुकी करने के लिए। ज़्यादातर जो जितनी भी आपकी ये दीनी तंजीमें हैं, आईसिस है, दाइश है, तालिबान है, किसने बनाई थी ये? उन्हीं ताकतों ने बनाई हुई है। ये जो ताकतें हैं ये उन्हीं शैतानी हाथों की बनाई हुई है। आपके ख्याल में अफगानिस्तान से अमेरिका किन शराइत पर गया है? एक ही वाहद पॉइंट था जिस पर तालिबान और अमेरिका का इत्तेफाक था, पाकिस्तान। उन्होंने कहा तुम भी पाकिस्तान लो, हम भी लेते हैं। पाकिस्तान पर उनका समझौता हुआ है। कैसे जंग आज़ादी के बाद रातों रात जब बाकी सारे जो है मुसलमान कौम तो लूट ली गई, तो जो कुछ दीनी उलमा थे उनके पास रातों रात इतने रुपए कहाँ से आ गए कि उन्होंने सैकड़ों, 1-2 सालों में सैकड़ों मदरसे खड़े कर दिए। और सबसे बड़ी बात कि उन सारे मदरसों में अंग्रेज़ों पर एक भी बात हुई, अंग्रेज़ों के ऊपर कि हमसे हुकूमत चली गई, या और सारे का सारा जोर था दूसरी शाख के खिलाफ, दूसरे मुसलमानों के खिलाफ। मुझे ये अभी भी वही हो रहा है। अच्छा मुझे बताए, इसी की कड़ी जो लोग अब कर रहे हैं बाइकआउट के, आर्मी की मसनूआत का, आर्मी की चीज़ों का बाइकआउट किया जाए, उसके बारे में क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि शर्म करनी चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो यहूदियों का पानी पीते हैं, एक मुसलमान कौम को जो कि बज़ाहिर जब हम छोटे थे हम कहते थे दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरी ताकतों में से एक ताकत है, हमें पानी, कपास, खाना पीना, गंदम, हर चीज़ यहूदी बेच रहे हैं, गैर मुल्की ताकतें बेच रही हैं। और अगर आपका जो है कौमी इदारा जो कि आप दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान एटमी ताकत है वो उसकी हिफाजत कर रहा है, वो ना सिर्फ दुनिया की जो है छठी बड़ी फौज को भी ले रहा है, और आप ये सिर्फ देख रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा जो है हमारे बजट का हिस्सा उसके पास जाता है। आप ये नहीं देख रहे कि दुनिया की सबसे मजबूत मुसलमान इस्लामी एटमी कुव्वत है। लाख भी आप कहें कि फौज ने ये कर दिया, फौज ने वो कर दिया, अगर फौज करप्ट होती, कौन सी दुनिया की ताकत थी जो आपको एटमी पावर रहने देती? अच्छा मुझे बताया, पूरी दुनिया में कौन सी आर्मी ऐसी है जो कि बिजनेस करती है? पूरी दुनिया में ही करती है जनाब, अगर नहीं करती तो करनी चाहिए। आपका बजट बचा रही है ना। अभी वही अगर गंदम बाहर से खरीदेगी और वो बाहर से जो है मसनूआत खरीदेगी ये वो, तो क्या वो ज़्यादा अखराजात नहीं हो गए? आर्मी सारी चीज़ें खुद बना रही है, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करती है, जो बच जाती है वो लोगों को बेच देती है। उससे जो पैसे मिलते हैं क्या वो जनरलों के अपने घर चलते हैं? नहीं, इंतहाई सेंसिटिव तरीन पोजीशंस हैं, इंतहाई सेंसिटिव महाज हमने खोले हुए। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की वाहिद आर्मी है जो 4 मुखी नहीं 6 मुखियां लड़ रही है, चारों तरफ भी और ऊपर नीचे भी लड़ रही है। वो अभी हालात वो हैं कि तीसरी जंग अजीम अपना मुंह खोले दुनिया को देख रही है, और वाहिद एक ताकत है इस्लामी पाकिस्तान का एटम बम है, जिसकी वजह से अभी तक उनके हाथ रुके हुए। तो मुझे बताएं, पिछले दिनों अमेरिका ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पे भी पाबंदी लगाई है। ये चीज आपके सामने आ गई, मैं आपको लेकर जाऊंगा एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर। एब्सोल्युटली नॉट से अगला कदम क्या था कि हम इतने पुरअमन हैं, हम इतने अमन पसंद हैं कि भाई हमें तो दुनिया में क्योंकि जंग ही नहीं करनी तो हमें एटम बम की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमें जलील कर रहा है, ये दुनिया में जो हमें दहशतगर्द साबित कर रहा है। जब हमने जंग ही नहीं लड़नी, जब हमारा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है, तो हमें एटम बम की क्या जरूरत है? हम एटम बम खत्म कर रहे हैं। अगला स्टेप ये था, इससे समझ आई आपको, जिसकी वजह से कदम रोके गए हैं कि रियासत मदीना, भाई रियासत मदीना तो वो होगी कि जो अपने घोड़े तैयार रखेगी, जो ये सो नहीं जाएगी कि भाई नहीं हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हम पर कोई हमला नहीं करेगा। नहीं, जो अपनी तलवार अपना नेज़ा सामने रख के सोएगी कि तुमको पता होगा कि सोते हुए के ऊपर भी मैंने घोड़ा चढ़ाया तो मेरे घोड़े का सीना चीरा जाएगा। अभी जो मौजूदा इंतजामिया है वो भी इमरान खान साहब के लिए प्रेशर डाल रही है। क्या ये चीज़ साबित नहीं करती कि इमरान खान साहब जो है बज़ाहिर जो रियासत मदीना का नारा लगा रहे थे, बेसिकली तो वो एक मादर पिदर आज़ाद मुआशरे के हक़ में हैं, खुद भी वैसी ज़िंदगी वो गुजारते रहे हैं, आगे भी उनको ऐसा ही पसंद है वो अपने। इसीलिए तो जितने भी हमारे बच्चे हैं, मासूम बच्चे जो कि आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं मॉडर्न मगरबी दुनिया की तरह, कोई रोक टोक ना हो, मैं जो चाहे करूँ, जैसी चाहे ज़िंदगी गुजारूँ, हुकूमत या कोई माशरा या कोई दीन, कोई तहजीब, कोई रिवायत वो मेरे पैर ना रोके, जो चाहे मैं वैसे जीऊँ, आप जो चाहें वैसे जिए। क्या इस्लाम हमें ऐसी ज़िंदगी की इजाज़त देता है? इस्लाम वाइल्डरनेस की इजाज़त नहीं देता। तो मुझे बताइए, एक जेल में बैठे बंदे डर क्यों रहे इनके से, उसके मुज़ाकरात क्यों नहीं कर पा रहे? सबकी तो अकल मत जो है मारी हुई है। म्यूजिक में हमें चाहत फतेह अली खान पसंद है,
جو وائرل میں ہمیں رجب بٹ پسند ہے, ڈکی بھائی پسند ہے, سیاست میں ہمیں خان صاحب پسند ہے. بیسیکلی انہوں نے ہمارا زاویہ بدل دیا ہے. ہم دجال کے ہاتھوں میں ہیں. یہ جو ایک آنکھ والا کانا دجال, یہ جو میرے ہاتھ میں ہے, جس کا میں غلام بن چکا ہوں, جو مجھے مردہ بھی زندہ کر کے دکھا رہا ہے, جو جہاں چاہتا ہے مجھے لے جاتا ہے, جس کے اشاروں پر, جس کے بغیر اب میرا ایک دن نہیں گزرتا. آپ یہ فون لے لیں, میں کہوں گا گولی مار دو مجھے, لیکن یار میں اس پہ گیم کھیلتا ہوں, میں اس پہ باتیں کرتا ہوں اپنے بچوں سے, میں یہ ہے وہ, میرا دل لگ جاتا ہے, میں اس پہ موویز دیکھ لیتا ہوں, یہ وہ, یہی وہ دجال ہے. ہم لوگ تو, ہمارا معاشرہ تو بیسیکلی کرپٹ ہو چکا ہے. میں نے پچھلی بار بھی یہ بتایا تھا کہ ایک نوجوان یا ایک بزرگ یا ایک بچہ جو اپنے بارے میں غلط فیصلے مسلسل کرتا جا رہا ہے, وہ یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ حکومت غلط فیصلہ کر رہی ہے, جج غلط فیصلہ کر رہے ہیں, فوجی افسر نے غلط فیصلہ کر دیا, چیف نے غلط فیصلہ کر دیا. مجھے تو جب خود کی عقل نہیں ہے کہ مجھے اٹھنا بیٹھنا کیا ہے, بولنا کیا ہے, میں اپنی ذات کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہوں, اپنے اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں, عبادت میں مخلص نہیں ہوں, تو پھر میں قومی حیثیت میں اچھا فیصلہ کرنے کی طاقت کیسے رکھتا ہوں؟ میرا فیصلہ غلط ہے. اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت تو بھائی دوزخ کے لیے بنائی گئی ہے, اگر اکثریت کی بات مانی جاتی, جمہوریت کی بات مانی جاتی, تو اسلام تو کبھی پھیل ہی نہیں سکتا تھا. کچھ کم لوگ جو زیادہ عقل رکھتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں بات جائے گی تو وہ باقی لوگوں کے اوپر وہ امپلائی کریں گے. تو مجھے بتائیے, یہ امریکن پریشر جو آ رہا ہے, رچرڈ گرینل کے بھی ٹویٹس آ رہے ہیں, اور وہ کیا خیال ہے, ٹرمپ یہ بس آنے لگا, ٹرمپ کے آتے ہی کیا خیال ہے چیزیں چینج ہوگی, امریکہ کا پریشر وہ آئے گا پاکستان کے اوپر, یا پاکستان ایبسولوٹلی ناٹ کہے گا؟ دیکھیں ساری گیمز ہی ہیں, سب گیمز ہیں. آپ کے خیال میں ٹرمپ اپنا وقت پورا کرے گا؟ نو وے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ٹرمپ کو اڑا دیا جائے گا, یا کچھ بھی ایسا کر دیا جائے گا کہ وہ چیزیں ویسی نہیں رہیں گی جیسی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. 2025 جو ہے نا, وہ بہت خوفناک سال ہوگا دنیا کے. اگر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ آپ کے ملک اور دین کے لیے ایک بندہ ناسور بن گیا ہے, اور آپ کو وہ ثبوت بھی نہیں پکڑنے دے رہا, آپ کے پاس ثبوت آ گئے, آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہاں یہ دین کے اور ملک کے خلاف ہے, ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے, دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے, دین یو آر فری. فوجی عدالتیں کیوں قیام ان کا کرنا پڑتا ہے, ضروری کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ عدالتوں کے اندر گھس کے دہشت گردوں نے ججوں کو مار دیا تھا, اسلام آباد کچہری میں گھس گئے تھے, ججوں کے کمروں تک جا کے مار دیا تھا. اس کے علاوہ ججوں کا سامنے ہوتا ہے, ججوں کے پیچھے کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو سیکیورٹی ہو. ججوں کو, میں اگر جج ہوں اور مجھے میرے پاس جو ہے دہشت گرد کا یا کوئی سینسٹیو کیس آ گیا, اور ساتھ ہی میرے پاس فون آ گیا یا لیٹر آ گیا کہ بھائی تمہارے بچے فلاں فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں, تمہاری بیوی وہاں جاتی ہے, اور تمہاری یہ ٹائمنگ ہے, اگر تم چاہتے ہو بچوں کی زندگی تو فلاں مجرم کو آزاد کر. جب اسٹیبلشمنٹ کنٹرول عدالت کر رہی ہے تو پھر الگ عدالت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس المیے پہ اپنے ادارے کو معاف نہیں کر سکتے؟ اس بات پر پہلے بھی طے ہوئی تھی کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دھوکہ دے دیا گیا تھا. آپ کے پاس ایک جگہ کے لوگ آئے اور کہا کہ جی ہم ایمان لے کر آئیں, یہ وہ, آپ ہمیں زبردست سے حافظ قرآن تھے, اپنے بہترین ساتھی دیں جو ہمارے ساتھ جائیں اور ہماری پوری قوم کو وہ جو ہے اسلام کی تعلیم دیں. آپ نے 70 بہترین صحابی دیے, سارے کے سارے حفاظ کاری اور جو ہے بہترین لوگ دیے, انہیں جا کر شہید کر دیا گیا, نبی کو دھوکہ دے دیا گیا. تو کیا آپ کے آرمی کے چیف کو یا آپ کے کوئی ادارے کو نہیں دھوکہ دے سکتا؟ اس کی بغل میں نہیں کوئی چھری مار سکتا؟ کیوں نہیں آپ مارجن دیتے اس چیز کو؟ دنیا میں تو ان لوگوں کو سزا نہیں مل سکتی کیونکہ دنیا میں سب سے طاقتور ہے. نہیں, دنیا میں سزا خود ہی وقت دے دیتا ہے, سسٹم دے دیتا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سسٹم پر اعتماد کریں, اب اپنی فوج پر اعتماد کریں, اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد کریں, کچھ عرصہ اعتماد کر کے دیکھیں. شیخ صاحب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت ساری دنیا ہی دانت نکال کے بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کے لیے. تو یہ اعتماد ختم جس نے فوج دکھ دے رہی ہے یا فوج سکھ دے رہی ہے, یہ جیکٹ ہمیں چبھ رہی ہے, یہ شیلڈ ہمیں چبھ رہی ہے, یا ہمارا خون نکال رہی ہے, اس نے ہی ہمیں بچایا ہوا ہے. ہمیں کسی بھی طرح اسے برداشت کرنا ہے, جب تک یہ ہمیں رواں نہیں ہو جاتی, ہمارے ساتھ ملائم نہیں ہو جاتی. یہ ہو جائے گی ملائم, اس کو بھی اس چیز کا احساس ہے. کبھی کبھار یہ فیل ہوتا ہے یہ جو شیلڈ ہے نا, یہ بھی ایک نا ورچوئل شیلڈ ہے. جب شیلڈ کی ہمیں ضرورت پڑے گی نا, یہ شیلڈ نہیں ہوگی اس ٹائم. اسی وقت ہی ضرورت ہے ہمیں, اور یہ ہمارے کام آ رہی ہے کہ
ہمارے کام آ رہی ہے. ورنہ ابھی افغانستان بھی حملہ کر چکا تھا, افغانستان حملہ کر چکا تھا, انڈیا کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, یہاں چولستان میں, قصور میں حملہ کر چکا ہوتا. ایران ہم پہ حملہ کر چکا ہوتا. چین اپنی جو ہے ٹینک, صرف روڈ نہیں ٹینک لے گیا ہوتا آگے تک. پاکستان فوج کھڑی ہے بھائی, اسی وجہ سے پاکستان کھڑا ہے. اس بات کو مجھے کمنٹ دیے جاتے ہیں فوج کا چمچہ نمبر 1. بھائی میں فوج کا چمچہ نمبر 1 صرف اور صرف اس لیے ہوں, آپ کی مرضی ہے, مجھ سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں فوج کو لوگ بیٹھے ہوئے, بہت زیادہ لوگ فوج کو پیار کرتے ہیں جن کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ یار پاک فوج ہے تو پاکستان ہے. پاکستان اسلام کا کلا ہی صرف اسی لیے ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے. آپ اس چیز کا اعتراف کریں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں سیاستدان نے کھا لیا, فلاں جو ہے فوجی حکمران نے کھا لیا, وی آر اسٹل سروائیونگ. اگر جو ملک جب جو 2 ٹکڑے ہوا نا, وہ ہوا ہی پہلے اسی لیے کہ ہمیں دیا ہی اس لیے گیا تھا کہ وقت آنے پر ہم یہ گیم کھیلیں گے, اور وہ گیم کھیلی گئی. لیکن اب ابھی بھی آپ یہ خیال رکھیں, بنگلہ دیش بھی پاکستان ہے, ایران بھی پاکستان ہے, افغانستان بھی پاکستان ہے, ملائیشیا, یمن, شام, فلسطین سب پاکستان ہے. پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ, جو مسلمان ہے وہ پاک ہے. اچھا مجھے بتائیں, یہ جو پچھلے دنوں یہ بھی شروع کیا گیا کہ یار جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان پیسہ بھجوانا چھوڑ دیں, کیا خیال ہے؟ سیم ویسی چیز ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ فوجی اداروں کی مصنوعات کا استعمال چھوڑ دیں. کیا وہ ہنڈی کریں گے اپنی ہنڈی؟ ہاں, تو جو ہنڈی کرتے ہیں وہ پہلے بھی ہنڈی کریں گے, پہلے بھی ہنڈی کرتے تھے. اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اپنی ماں کو یہ بھوکا مار سکتے ہیں؟ نہیں مار سکتے. یہ جتنے بھی اوورسیز لوگ بیٹھے ہوئے نا, بدنیت نہیں ہے, پاکستان کے خلاف نہیں ہے, پاک فوج کے خلاف نہیں ہے. ان لوگوں کو یقین دلایا جا رہا ہے پراپر, ایک پروپیگنڈا کر کے پوری جو ہے اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ فوج نے, اسٹیبلشمنٹ نے ملک دا بیڑا غرق کر دیتا ہے. ان لوگوں کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہمارا شہزادہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایک مسیحا ہے, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مسیحا ہے جو ریاست مدینہ بنا دے گا. ذرا سوچیں, ریاست مدینہ کے اوپر آپ غور کریں پھر سے. خان صاحب کے حلف لیتے ہی جو ہے میوزیمز کے باہر شیطانوں کے مجسمے نکل آئے تھے. غور کریں میری بات کے اوپر. فری میسنری, الومیناٹی پورے پاکستان میں دندناتے پھرتے تھے. خان صاحب بڑے سینسیبل آدمی ہے. میں آپ کو ہمیشہ کہا کہ میں خان صاحب سے بہت محبت کرتا ہوں, خان صاحب کو بڑا نیک نیت سمجھتا ہوں, لیکن خان صاحب ایک خاندان کی نفرت میں, کہ یہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میری پہلی شادی کی ناکامی کی وجہ نواز خاندان ہے. خان صاحب ان کی ذاتی نفرت میں اپنا مشن بھول گئے. خان صاحب غلط ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. میرے خیال ہے خان صاحب سے غلطی یہ ہوئی ہے, وہ سمجھے تھے شاید پاکستان کے سسٹم کو وہ چینج کر دیں گے, مگر ہی واز رانگ. پاکستان کا سسٹم نہیں چینج ہو سکتا, یہاں پہ کرپشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی. نہیں, انہی ہاتھوں سے ہی جن کے خلاف, پھر میں وہی بات بولوں گا, جن لوگوں کے خلاف خان صاحب آواز, کرپشن کے خلاف آواز اٹھا کر آئے تھے نا, تو جو کرپشن جن ڈھانچے کے اوپر کھڑے ہوئی تھی, اسی ڈھانچے کے اوپر ہی خان صاحب نے اپنا تخت لگا لیا. وہی سارے لوگ ہی خان صاحب کے مشیر, اور وہی سارے ہی کرپٹ لوگ. بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ وہ جو ڈھانچہ ہے نا وہ اتنے سالوں سے وہ ہی خراب ہے, ڈھانچہ ہی کھوکھلا ہے. وہی ڈھانچہ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوا ہوا ہے. آپ فلموں کے کردار دیکھیں, ہمارے معاشرے میں کسی بندے نے اس چیز کے اوپر روک ٹوک ہی نہیں رکھی. آپ جتنے ڈان ہیں, جتنے یہ منشیات فروش ہیں, جتنے جسم فروش ہیں, وہ لوگ ہی آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ڈھانچے کو چلا رہے ہیں. وہاں آپ کا انتظامی ڈھانچہ ہے جس میں پڑھے لکھے لوگ کسی ادارے کے تحت, کسی سسٹم کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ کے ملک کے جو ہے ایسے ڈھانچے کے اوپر پیر رکھ کر اوپر آئے ہوئے سیاستدانوں کی وجہ سے آپ جو ہے ملکی اداروں کے ڈھانچے کے اوپر بات ادا کر رہے ہیں, جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, کسی سسٹم کے تحت بیٹھے ہیں, کسی سسٹم کے تحت اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ میرے پاس اگر جو ہے 2 مہینے میں جو ہے باہر سے منشیات لے کر آؤں گا, اتنا پیسہ کما لوں گا, جو موجودہ جو ہوگا کھڑا ہوا شریف آدمی 2 بار کا جیتا ہوا, میں اسے گولی مروا دوں گا, اس کی جگہ خود میں جو ہے سیٹ پہ بیٹھ جاؤں گا. اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کون میرے آگے آ سکتا ہے, میں اس کا قتل کروا دوں گا. 4تھے مہینے میں وزیر بنا بیٹھا ہوں گا. اس کے بعد میں جو ہوں لوگوں کے نام بیچ کر تو میں وزیر اعلیٰ کی سیٹ تک بیٹھ جاؤں گا. آپ ایسے سسٹم کی بات کر رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے. ابھی ہم اس معاشرے میں ہیں کہ جو ہماری جو ہے
تعلیمی اداروں کے اندر غیر ملکی طاقتوں کی وجہ سے ایسے نصاب جاری ہیں کہ جو بے صحیح بچوں کو بھٹکا رہے ہیں, لائن پہ نہیں آنے دے رہے, نہ دین کے اوپر اور نہ ایک اچھے انسان کے ہونے کے اوپر, جو کہ آزاد معاشرے کی بنیاد ڈال دیتے ہیں چھوٹے سے ذہن کے اندر ہی. کسی طاقت نے اس پر غور نہیں کیا. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. میرے ذہن میں پلان ہے کہ سارا تعلیمی نظام, آپ مجھے پکڑ کے ذبح ہی کر دیں گے لوگ, سارا تعلیمی نظام آرمی کے انڈر ہو. آرمی میٹرک تک جو ہے پڑھائی, 15 سال کی ایج تک آرمی تعلیم دے ہر بچے کو, ایک جیسے لیول کی تعلیم ہو, فری تعلیم ہو. اسی دوران میں جو ہے پاکستان کے اندر پہلا چیپٹر ہی ہوگا 9 مئی کا. چلے آپ نے پکی بات ہے, 100%. 15 سال کی ایج تک بچوں کو پڑھایا جائے. اسی دوران جو ماہرین بیٹھے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ بچہ فلاں فیلڈ میں اچھا جا سکتا ہے, یہ ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے, یہ اچھا انجینئر بنے گا, یہ اچھا سائنٹسٹ بنے گا, یہ بایولوجسٹ بنے گا, اس کو فلاں فیلڈ دینی چاہیے, یہ وکیل بہت اچھا بن سکتا ہے. وہ ان کو کیٹیگرائز کرتے رہیں, اور جو کہ یہ بندہ فوجی بن سکتا ہے, یہ جنگجو ہے. تو سارے بچوں کی تربیت ہوگی, ہر بچہ فوجی بھی ہوگا, ہر بچہ اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, ہر بچہ اچھا انجینئر بھی بن سکتا ہے. بیسک تعلیم سب کو دی جائے گی. اس کے بعد جو جس کا ذہن جس فیلڈ میں اچھا ہے اس کو اس فیلڈ میں آگے جو ہے لایا جائے. کم از کم 4 سال جو ہے 18 سے لے کر 25 سال کی ایج کے دوران 4 سال ان کو بارڈر پر بھی, ہر اسٹوڈنٹ کو بارڈر پر جا کر لڑنے کی ضرورت ہوگی, فوج کا حصہ بننے کی ضرورت ہوگی, تاکہ انہیں پتا ہو, جس کو انگلی اٹھا رہے ہیں فوجی اور فوجی, انہیں پتا ہو کہ ہم نے میرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے جس کی میں حفاظت کرنی ہے. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں, باہر کوئی آئے گا, آپ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ تو جو ہماری باؤنڈری ہے وہاں پر اگر کوئی آئے گا تو آپ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے. جنگ عظیم میں جو یہ بولا جاتا ہے کہ اتنے لوگ تھے, اتنی فوجیں ہی نہیں تھی. کہاں سے اتنی فوجیں آ گئی؟ جرمنی کے پاس جو 30 لاکھ بندہ بھیج دیا ادھر, یہ اتنی فوجیں تو آج کے دور میں بھی نہیں ہے. اس دور میں کیسے تھی؟ ہر شہری کو انہوں نے لڑایا, بانس سے بڑا جس کا بچہ تھا وہ کھینچ کے فوج میں لے گئے تھے. ایسے وقت میں کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ نے پہلے سے ہی ایسا سسٹم بنا ہو کہ آپ نے ایک تعلیمی نظام ایسا ڈیولپ کیا کہ ہر شہری کو ایک جیسی تعلیم مل رہی ہے, اور جو ماہرین بیٹھے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار یہ بچہ اچھا پروفیسر بن سکتا ہے, یہ اچھی نرس بن سکتی ہے بچی, یہ ڈاکٹر بن سکتی ہے, یہ جو ہے سائنٹسٹ بن سکتا ہے بچہ, یہ فلاں بن سکتا ہے, یہ فوجی بن سکتا ہے, یہ محاذ پہ لڑ سکتا ہے, یہ جاسوس بن سکتا ہے, یہ فلاں کام کر سکتا ہے, وہ اس کو اس کام کی پراپر پھر اس کا ماسٹر بنا کے دنیا میں چھوڑ دیں. آپ دیکھیں 5 سے 10 سالوں میں 20 سالوں میں پاکستان کہاں سے کہاں جاتا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہے, اگر آپ اپنے ملک کی بھوک جو ہے, خوراک کی کمی جو ہے دور کرنا چاہتے ہیں, بھائی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ آپ 1 میل لمبے زرعی فارم بنائیں, دریاؤں کے کناروں پر فارم بنائیں. جو ہم جو ہے لاکھوں کیوسک پانی بھیج دیتے ہیں, سمندر میں پھینک دیتے ہیں, ایک قطرہ نہ پھینکنے دیں. دریاؤں کا رخ موڑیں بلوچستان کی طرف, بلوچستان کا سینہ چیرتے ہوئے ایک دریا جائے, اور جو جس کے چھوٹی چھوٹی شاخیں نہریں نکل رہی ہوں, پورا بلوچستان ایک قطرہ سمندر میں نہ گرنے دیں. بلوچستان کو سارے کو سراب کریں. بلوچستان ہمارا فیوچر ہے. اگر کوئی چاہے واقعی پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنا, 6 مہینوں میں پاکستان کے سارے مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں. چلیں یہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی, بس نا ہم لوگ کو فری ہو جائیں یا سزائیں وغیرہ سے. 9 مئی کے سب لوگوں کو بھی سزائیں نہیں ملی. مجھے بڑا دکھ ہے 9 مئی کی سزاؤں کے اوپر, لیکن ملیں گی نا سب کی, ٹھیک ہے, تب پاکستان کی ٹھیک کرنے پہ بھی آئیں گے. ابھی 9 مئی ختم نہیں ہوا, ابھی چلے گا. ابھی میں میرا خیال اگلے 5 سال چلے گا, اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہی ہیں نا اس پہ شروع کریں گے کام. نہیں کچھ لوگوں کو سزائیں ملی ہے, میں تو یہی باقیوں کو بھی مل ہے نا اگلے 5 میں تو یہی گزارش کروں گا 9 مئی چلنا ہے. کچھ وہ مظلوم لوگوں کو جو ہے سزائیں ملی ہیں. میرے اپنے ایک جاننے والے ایک دوست کا صاحبزادہ بیچارہ لاہور میں پڑھ رہا تھا, اور وہ دوستوں کے بہکاوے میں آ کے تو وہ چلا گیا. کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان بچوں کے سر پر ہاتھ پھیریں اور ان کو یہ سمجھائیں گے بیٹے آپ سے بہت بڑی غلطی کی, آپ نے غلطی کی ہے, آپ بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے میں پھنس گئے, آپ ان کے پروپیگنڈے میں پھنس گئے, اپنے ملک کو آپ نے تماشا بنا دیا, اپنے ملک کے ادارے کو آپ نے ایسے امتحان میں ڈال دیا. ان کو معافی دے دیں, ان سے ایفیڈیوٹ وغیرہ لے کے. میں تو یہی درخواست کروں گا بڑوں سے کہ معاف کر دیا جائے. ہاں جس کا پتہ ہے کہ وہ واقعی شیطانی ہاتھ خود تھا, اس کو آپ سزا دیں. اور جس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ بیچارے کا برین واش کیا گیا یا اس کو مجبور کیا گیا یا ایسے حالات پیدا کیے گئے. میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک بچہ جو کہ اس دن ویڈیو بنا رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ توڑ پھوڑ کریں, میں اس حق میں نہیں ہوں, یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. اس کی ویڈیو ہے, اس کو بھی 6 سال کی سزا مل گئی. یہ دیکھیں یہ ساری ویڈیو جو لوگوں نے بنائی ہے وہ ہے
سی سی ٹی وی فوٹیج والی تو کوئی بھی فوٹیج نہیں آئی, وہ ساری غائب ہوگی, کہاں گئی یہ نہیں پتا لگا. بس یہ نہیں ہو سکتا کینٹ میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہ لگاؤ, یہ نہیں ہو سکتا, میں نہیں مانتا. سارے کیمرے خراب ہو, میں یہ بھی نہیں مانتا. ہمیں کسی بھی صورت اپنے اداروں پر اعتماد کرنا ہے. اعتماد کرنا ہماری مجبوری ہے, مجبوری ہی نہیں ہم ہے, نہ ضرورت کریں بھی گے ہے, تو پھر گئے ہم. ضرورت بھی ہے بھائی, وقت کی ضرورت بھی ہے. ہمیں کسی بھی صورت ان کا مورال ڈاؤن نہیں کرنا, کوئی ایسی سچویشن پیدا نہیں کرنی کہ بیرونی طاقتیں اس سے فائدہ اٹھائیں. چلے آج ویسے بڑی سخت باتیں ہو گئی ہیں, میں معافی چاہتا ہوں کہ کسی کو میری بات بری لگی ہو, مگر میں پھر یہ کہہ دوں کہ بھائی میں نواز شریف صاحب کا اس طرح حامی نہیں ہوں. میں نواز شریف صاحب مجھے بحیثیت سیاستدان, بحیثیت ملک کے وزیر اعظم بہت پسند ہیں. ایک بڑی گریسفل شخصیت رہی ہے ہمیشہ انہوں نے ملک کے لیے. جب بھی نواز شریف کی حکومت آئی ہے بہت کچھ کیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان سے نفرت کرتا ہوں, یا میں کہ عمران خان سے اگر جو ہے ان کے خلاف بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں. وہ پاکستان کا بہت پیارا نام ہے, بہت بڑا نام ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا, بڑی زبردست باتیں ہوئی. ٹھیک ہے, آئی ہوپ لوگوں نے بھی باتوں کو سمجھا ہوگا, سوچا ہوگا. یہ شیخ صاحب وقت آخر ہے, شیاطین کھل کے ننگا ناچ ناچ رہے ہیں. وقت آخر ہے, یہ بات لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے. یہ وقت آخر ہے, ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں, وہ بہت قریب ہے اور وہ بھی بہت قریب ہے. ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پروگرام کا بھی وقت آخر آ گیا. ہاں, بہت شکریہ ناظرین. اسی کے ساتھ مجھے شیخ قاسم کو اور ندیم سبحانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.